بن کے رحمت مہمان ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام مہمان ہمارے میں آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. مہمان ہمارے میں آج ہمارے جو معزز مہمان شریک گفتگو ہیں ہمارے ساتھ، وہ شہر لاہور کی ایک نامور شخصیت ہیں. سماجی میدان میں بے شمار خدمات سر انجام دے رہے ہیں. دینی میدان میں بھی ان کی خدمات کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. بزرگ عالم دین ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور بحیثیت خطیب ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہلیان لاہور کے سر پہ قائم رکھے. میری مراد جناب رانا نصر اللہ خان صاحب. رانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے پیغام ٹی وی کو رونق بخشی. رانا صاحب، پیغام ٹی وی کا یہ پروگرام مہمان ہمارے، اس میں ہم آپ کے علم میں ہے، آپ پیغام ٹی وی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. ہم آپ کا تعارف اپنے ناظرین کو دینا چاہتے ہیں. آپ اپنی زبان سے اپنی کہانی ہمیں سنائیں. آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ آپ دنیا میں کب تشریف لائے؟ آپ کی تعلیمی مدارج کس طرح طے ہوئے؟ اور آپ کے والدین جو ہیں ان کا کیا کردار تھا معاشرے میں؟ ملک پور لاہور کے ایئرپورٹ کے قریب ہمارا گاؤں ہے آبائی. ہم لوکل یہاں کے راجپوت فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. صحیح. تقریباً 400 سال سے یہیں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. تو اس سے پہلے یہاں کے ایک بڑے راجہ سے ہمارا وہ تعلق جڑتا ہے. اس کے بعد اس کے بیٹے مسلمان ہوئے اور آگے یہ سارا سلسلہ چلا. اچھا، ماشاءاللہ. تو یہاں ہمارے گاؤں میں اس وقت کوئی اسکول وغیرہ نہیں تھا ابتدائی. میں نے جو 15/11/1966 میں وہ میری ولادت ہوئی ملک پور میں، تو اسکول نہیں تھا. اچھا. تو میں 8 سال کا ہو گیا. اچھا. تو میری والدہ نے پھر وہ بڑی ریکویسٹ کی ننال، وہاں میری خالہ ایک پسرور کے قریب گاؤں ہے بوڑھے کی، تو وہاں مجھے بھیجا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. پھر میں نے وہ پرائمری تک وہاں تعلیم حاصل کی. صحیح. میرے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوگی، والد صاحب پھر واپس لے آئے. تو پھر ان کے ساتھ کوئی ذمہ دارہ وہ کرتے تھے، کوئی ہاتھ پٹانا شروع کیا، اور یہاں میں نے طارق ہائی اسکول میں ایڈمیشن لیا اور اس کے بعد اسلامیہ اسکول سے میٹرک کیا. صحیح. یہ بھی بڑا مضافاتی اس وقت علاقہ تھا لاہور کا، پسماندہ بھی تھا، کوئی ٹرانسپورٹ کا بندوبست نہیں تھا. صحیح. تقریباً جو ہے وہ کوئی 7-8 کلومیٹر پیدل ایک طرف کا سفر کر کے، پھر وہ یہ سفر کر کے وہ میں کرتا تھا. 7-8 کلومیٹر جانا اور 8 کلومیٹر واپس. جی واپس بھی آنا. کیا بات ہے. تو پھر اس طرح کی وہ مشکلات تھی ابتدا میں. صحیح. تو پھر میں نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں 4 سال یہاں پڑھا. تو اس وقت ہمارا یہ ایریا جو ہے یہ بارڈر ایریا کہلاتا ہے. تو یہاں یہ مسلک کے حوالے سے بڑی عصبیت تھی یہاں جو ہے نا. صحیح. صحیح. تو وہ لوگ کوئی ہمارے اگر کوئی دین کی بات کرتے، کوئی اصلاح کی بات کرتے، تو لوگ اس پہ طعن و تشنیع کرتے، اس کو نکال دیتے گاؤں سے، اور بڑی اس طرح. تو وہ میں جہالت تھی، جہالت کی انتہا تھی. صحیح. صحیح. تو وہ پھر میں نے وہ حالات دیکھ کے، کچھ گھر کا ماحول بھی ایسے تھا الحمدللہ، وہ دین کی طرف رغبت تھی. میری والدہ کی اسپیشل اس میں زیادہ ایفرٹ اور کوشش تھی. بالکل صحیح. تو ہم روپڑی خاندان سے متاثر تھے. اچھا. تو حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ جو تھے، وہ میں ریلوے روڈ میں پڑھتا تھا، تو ان کے ساتھ اکثر وہ نشستیں ہوتی رہتی. صحیح. تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے یہ داڑھی رکھنی ہے، یہ مڈانی نہیں ہے آپ نے. ماشاءاللہ. تو اس طرح اور بھی انہوں نے اٹھتی جوانی ان کی نظر میں آ گئی ان کی ہے ماشاءاللہ. انہوں نے خصوصی تربیت میری کی وہ دینی حوالے سے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس میدان میں الحمدللہ پھر میں وہ رخ میرا انہوں نے چینج کیا. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں آپ لوگ؟ میری 6 بہنیں اور 4 بھائی ہیں. 2 میرے بھائی فوت ہو گئے. ہم ویسے 12 بہن بھائی تھے. آپ سب سے بڑے ہیں آپ؟ نہیں، میں سب سے بڑا نہیں ہوں. میری سسٹریں جو ہیں وہ بڑی ہیں. اچھا. 2 مجھ سے. اچھا. ایک بڑے بھائی تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میرا چوتھا نمبر ہے. صحیح. اچھا، جو آپ کے بڑے بھائی تھے کیا وہ بھی کوئی پڑھے ہوئے تھے یا ذمہ داری کرتے تھے؟ نہیں، وہ ذمہ دار
کرتے تھے، صحیح. مطلب مسجد میں قرآن پاک ناظرہ پڑھا تھا وہ بس. پڑا ہوا تھا. ہاں صحیح، بس. بالکل صحیح. اچھا جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ کے خاندان میں آپ کے والد گرامی وہ ذمہ داری کرتے تھے، اس کا مطلب ہے وہ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے جیسے روایتی جو تعلیم ہوتی ہے؟ نہیں، وہ بس کو انہوں نے مڈل کیا ہوا تھا. اچھا اس دور کا مڈل بھی آج کل کے بی اے پڑھے ان کے آگے پانی بھرتے ہیں. وہ سر وغیرہ جاتے تھے، دادا ہی نے بھیجا کہ وہ بھی مطلب یہاں تو اسکول نہیں تھا، وہ بھی مطلب کسی اور جگہ سے. اچھا اچھا اچھا. تو والدہ محترمہ کی تعلیم کی کیا صورتحال تھی؟ ان کی بھی پرائمری گھریلو خاتون تھیں؟ گھریلو بالکل خاتون تھیں بس. اچھا. پھر آپ کے بعد جب آپ پڑھے ہیں تو اس کے بعد باقی بہن بھائیوں کو پھر پڑھایا گیا کہ وہ ان میں سے کون کون پڑھا ہے یا آپ کے راستے پر کون چلا ہے، یا باقی جو بھائی آپ کے تھے وہ کچھ ذمہ داری کرتے رہے یا اس طرف بھی آئے؟ نہیں، اب تو ہم کوئی بھی بندہ ذمہ دار نہیں کرتا، باقی سارے بزنس کرتے ہیں بھائی. اچھا ایک نے ہاؤسنگ کالونی بنائی ہوئی ہے، دوسرے اپنا بزنس کرتے ہیں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو مطلب سارے ہی بزنس کی طرف آ گئے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو یہاں ایئرپورٹ کے قریب زمینیں جو ہماری وہ ڈی ایچ اے میں آ گئی، مرج ہو گئی، وہ سیٹ پی پارک بھی بنی اور اس میں تھوڑا سا سلسلہ سارا پوری چینج آ گئی. اب چینج ہو گئی. اچھا آپ ذکر کر رہے ہیں مولانا حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ کا کہ انہوں نے آپ کی تربیت کی، اور آپ کیسے آپ ان کے ساتھ ملے؟ آپ ریلوے کالج میں پڑھتے تھے اور چوک دالگرہ میرا خیال اس کے قریب ہے، اس وجہ سے یا کوئی آپ کا اسپیشل بھی ان کے پاس جانا تھا؟ نہیں، ہمارے جو میرے دادا جو تھے وہ گاؤں میں سب سے پہلے اہل حدیث ہوئے اور گاؤں کے وہ بڑے ذمہ دار تھے. ٹھیک. جو ہماری پورے گاؤں کی مشترکہ مسجد تھی، پھر ان کی وجہ سے وہ بریلوی مسلک کی تھی، پھر وہ اہل حدیث وہ کنورٹ بھی ہو گئی. اچھا. تو مطلب اسی میں آج کل جمعہ بھی پڑھاتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہ 30 سال سے. ٹھیک ٹھیک. تو پھر وہ دادا جی کا تعلق جو وہ روپڑی صاحب کی وجہ سے مطلب کنورٹ ہوئے. ٹھیک. تو بس ان کا ہمارے گھر اکثر آنا جانا ہوتا تھا. ٹھیک. روپڑی صاحب کا وہ مدرسے کے ساتھ تعاون بھی کرتے دادا جی. تو پھر ان کا دادا جی اور نانا جی دونوں کا علماء کرام کے ساتھ بہت قربت تھی، غزنوی خاندان کے ساتھ. نانا جی کے پاس بھی شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ ہفتہ ٹھہرتے، حافظ عبدالغفور صاحب جاتے، ایک ہفتہ ٹھہرتے. اکابر علماء کے ساتھ تعلقات تھے وہ مطلب وہاں ٹھہرتے، ان کی میزبانی اچھی کرتے. وہ اچھے ذمہ دار تھے، 100 ایکڑ زمین تھی ان کے پاس الحمدللہ. تو وہاں اچھا وہ سلسلہ تھا ان کا. وہ گوڑی دیتے، ساتھ بندہ روانہ کرتے. اچھا پورے پروٹوکول کے ساتھ ماشاءاللہ علماء کو تبلیغ کے لیے پورا حلقے میں جاتے، پھر واپس آ جاتے. صحیح. تو یہ جو اس وقت جو خدمت علماء کا ایک لڑی چلی تھی وہ آج بھی ویسے ہی جاری ہے؟ جی الحمدللہ. اصل یہ شادی جو ہوئی ہے میرے والدہ محترمہ کی اور والد گرامی کی، وہ بھی اسی سلسلے میں ہوئی. اچھا وہ حافظ عبدالغفور رحمہ اللہ جو مولانا حبیب الرحمن یزدانی صاحب کے، تو وہ دونوں کے دوست ہیں مشترکہ. اچھا اچھا اچھا. انہوں نے یہ مطلب شادی کروائی. تو یہ خالصتاً دینی بنیاد پہ ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ ننال میرے بہرحال پڑھے تھے، مطلب ماموں بھی پڑھے تھے. ماموں کے بیٹے ہیں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، ایک کرنل ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ایک پروفیسر ہے امریکہ میں، دوسرے بھی وہاں بزنس کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی اولاد میں سے بچے کتنے ہیں آپ کے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا مشغولیت ہے؟ میرے 5 بیٹے ہیں الحمدللہ، اور 5 ہی پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. ایک ایم فل کر رہا ہے، بڑا جو ہے. صحیح. چھوٹا جو ہے بی ایس سی ایس کر رہا ہے. کسی کو جمعہ شمعہ پہ بھی لگایا ہے، کوئی خطبہ وغیرہ دے لیتے ہیں کوئی؟ نہیں، بڑا جو ہے وہ چھوٹا موٹا درس دے لیتا ہے مطلب. تو انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ وہ آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس نے بی ایس اسلام اسٹڈی میں کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے. اچھا ماشاءاللہ. تو ابھی وہ ایم فل کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کی لائن یہی ہے. ٹھیک. 18 پارے اس کو میں نے حفظ بھی کروائے ہیں. الحمدللہ. اور چھوٹا جو میرا بیٹا ہے وہ 10 سال کی عمر میں 9 سال کی عمر میں اس نے حفظ کیا ہے. وہ اس کو اسی طرف لگایا انشاءاللہ. اچھا الحمدللہ. یعنی آپ نے وہ آگے شمع جلا دی ہے آپ نے نا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا رانا صاحب، آپ یہ تو آپ کا ذاتی تعارف ہو گیا اور آپ نے ہمیں اس حوالے سے کچھ بتایا، اچھی معلومات دی آپ نے. آپ ظاہر ایک بحثیت باپ کے، آپ اپنے بچوں پہ آپ کی نظر ہوگی، آپ ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہوں گے، ان کی گفتگو پہ سے بھی غور کرتے ہوں گے، پھر اسی طرح آپ ان کے دوستوں کی جو مجلس ہے اس پہ بھی نظر رکھتے ہوں گے. اس تناظر میں ہماری جو موجودہ صورتحال ہے نوجوان نسل کی، آپ کس تناظر میں یعنی کہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ میرے ذاتی جو بچے ہیں اس حوالے سے تو اللہ کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے. میں انتہائی خوش نصیب باپوں میں سے ایک ہوں الحمدللہ. مطلب بڑے بیٹے کی میں نے شادی کی، وہ ماشاءاللہ بچے جو میرے ہیں نا الحمدللہ وہ نمازی ہیں ماشاءاللہ. کا بڑا شکر احسان ہے. صحیح. سنت کے مطابق داڑھی وغیرہ انہوں نے الحمدللہ.
باعمل نوجوان ہے۔ تو وہ میں نے اس کی شادی کی تو میں بات بتانے لگا تھا کہ کرونا وغیرہ کی وجہ سے نا میں ویسے وہ چیزیں کو خرید نہ سکا، ایک میں نے ٹوپی خریدی اس کے لیے کہ وہ دولہا ہے اس کے لیے، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں نے نہیں پہننی۔ وہ 2 سال پرانی میری ٹوپی اس نے پہلے دن اور ولیمے بھی پہنی اور مجھے کہنے لگا جی یہ آپ پہنیں گے۔ اچھا، باہر فرما بردار بھی ہیں ماشاءاللہ، برداری، اور اس میں یہ چیزیں اللہ کا یہ احسان ہے، ورنہ آج کل نوجوان جو ہیں ان کا وہاں جانا اور چیزیں ساری۔ یہی میں آپ سے، میرا سوال کا تناظر بھی یہی تھا کہ آپ ایک طرف آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، ایک طرف یقیناً آپ معاشرے میں رہتے ہیں، آپ نوجوان نسل کے بارے میں سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نوجوان نسل کیوں بگڑ رہی ہے اور کیوں اس راستے پہ جو صحیح درست راستہ اس پر نہیں آ رہی؟ کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں بنیادی طور پہ ہمارے معاشرے میں جہالت ہے، دین سے دوری ہے، صحیح دین کا علم نہیں ہے کسی کو۔ ٹھیک، تو ہمارے اداروں میں بھی روایتی جو چیزیں اس سے بھی ہم کچھ نہیں سیکھتے، تو جو ماحول ہے انوائرمنٹ ہماری وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اسپیشلی ہمارے گاؤں جو ہیں ان میں تو بہت زیادہ جہالت ہے۔ وہاں آج بھی وہ ہندو جہاں رہ کے گئے ہیں لوگ، تو ان میں وہ ذات پات کے تصورات، وہی جہالانہ کہ یہ کمی ہے، یہ چودھری ہے، وہ چیزیں، وہ آج بھی اس کے وہ ایلیمنٹ جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ صحیح۔ تو رانا صاحب، آپ جو جن ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں، آپ نے بطور، آپ ایک داعی بھی ہیں، آپ ایک خطیب بھی ہیں اور آپ معاشرے کا ایک بڑا زبردست چہرہ مہرا بھی ہیں۔ یہ ایلیمنٹس آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ ہم ایک اسلامی معاشرہ ہے، ہمارے دین کی پہلی وحی اقرا سے شروع ہوتی ہے، تعلیم سے شروع ہوتی ہے، اس کے باوجود ہمارے تعلیم نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ بنیادی طور پہ وہ یہاں مخلوط معاشرہ تھا مختلف مذاہب کا۔ صحیح۔ آج بھی ہم نام لیتے ہیں اسلام کا، لیکن ہماری رسومات جو ہیں ان میں ہماری خوشی اور غم کے ہندوانہ رسومات ہیں، عیسائیوں کی رسومات ہیں، دیگر مذاہب کی آمیزش اس میں بہت نمایاں ہے۔ صحیح۔ اور بدقسمتی ہے کہ ہم وہ نکالی کرتے کرتے ان کی اصل اسلامی تعلیمات سے ہٹ چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو سماعت کی ہے جناب رانا نصر اللہ خان صاحب کی۔ گفتگو جاری رہے گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقفے کے بعد، چند لمحات کے بعد ہی انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بہت سے اسی طرح کے سوالات ہیں جو ہمارے معزز مہمان ہمیں جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے، آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے، ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کے پروگرام مہمان ہمارے میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم اپنے آج کے معزز مہمان جناب مولانا رانا نصر اللہ خان صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ رانا صاحب، آپ کی زندگی، آپ نے جیسے بتایا کہ دیہاتی علاقے سے پھر پسرور میں گئے، وہاں آپ نے کچھ تعلیم حاصل کی، پھر آپ یہاں پہ آئے، پھر آپ کالج لیول تک گئے اور آپ نے ماشاءاللہ کافی دین کی بھی تعلیم حاصل کی۔ آپ کی زندگی میں ظاہر ہے ہر انسان کی زندگی میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں، کچھ آسانیاں ہوتی ہیں۔ آپ اپنی زندگی کی مشکلات اور آسانیوں کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کو مشکلات اس راستے میں کیا پیش آئیں اس منزل تک پہنچنے میں، اور آپ کو فوائد کیا ملے یہاں تک آ کر؟ میں نے بڑی مشکلات جو ہیں وہ دیکھی۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ سفر کی صعوبتیں، دور دراز کی مشکلات تعلیم کے دوران، پھر وہاں پورے گاؤں میں کوئی بندہ رہنمائی کے لیے نہیں میسر نہیں تھا، اللہ اکبر، تو جس سے بندہ کوئی رہنمائی لے سکے، پوچھ سکے، تو اس طرح کی بڑی وہ مشکلات تھیں۔ صحیح۔ پھر اس دور میں مالی مشکلات کا بھی دور تھا، وہ بھی ایسے وسائل نہیں تھے۔ صحیح۔ تو اس کے طالب علمی زمانے میں ہی مجھے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ حضرت روپڑی صاحب کے ساتھ کو وابستگی ہوئی تو انہوں نے دین کی طرف میرا رخ موڑ دیا۔ تو پھر یہ اہل حدیث یوتھ فورس کے کچھ نوجوان میرے پاس آئے کہ ہم مل کے یہ دعوت تبلیغ کا، اصلاح کا کام کریں۔ صحیح۔ تو معاشرے کے نوجوانوں
کی اصلاح کے لیے، تو الحمدللہ پھر ہم نے اس کا آغاز کیا۔ یہ علامہ صاحب رحمہ اللہ کے دور سے تھوڑی سی وابستگی ہوئی، پھر اس کے بعد یہ سارے نوجوان آئے، اعجاز رفیق خان صاحب، امتیاز صاحب، میاں جمیل شاہد، ثناء اللہ خان صاحب، اچھا ماشاء تو یہ سارے لوگ میرے پاس ہیں، میاں ذوالفقار، میاں شعیب قاسم وغیرہ۔ تو الحمدللہ ہم نے پھر وہاں جو ہے نا آغاز کیا، تو پھر اس وقت یہ دینی لحاظ سے بھی میں وہ سفر جو پیدل کر کے آتا تھا، پھر ہم نے ایک مشترکہ کنٹریبیوشن کر کے ایک سائیکل لی۔ اچھا پھر وہ سائیکل پہ وہ بندہ چھوڑنے جاتے اور راستے میں وہ جنگل بیابان کا سما ہوتا تھا، بہت خوف کا، اور پھر کتے وہ ان کی آوازیں اور وہ خوف کا ماحول تھا، انتہائی خوف و ہراس، اور سارا چور ڈاکو اور یہ چیزیں، اور جنگل راستے میں وہ آتے۔ لیکن پھر یہ دینی تبلیغی پروگرام میں رات 12 بجے 2 بجے 1 بجے بھی جاتے پیدل ان حالات میں، سردیوں میں۔ اچھا رانا صاحب کو زندگی کا کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ کو کبھی نہ بھولتا ہو؟ بعض واقعات بڑے خوشگوار ہوتے ہیں، چہرے پہ آج یعنی کئی سال گزرنے کے بعد بھی وہ یاد آتے ہیں تو مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو تلخ یادیں واپس رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جسم کے، بعد میں بندہ یاد کرے۔ آپ کی زندگی کو ایسا واقعہ جو آپ کو کبھی نہ بھولا ہو، یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ یہ معاملات جو مجھے اس راستے سے ہٹانے کے لیے جو ہے نا وہ ہوتے رہے۔ ایک تو مجھے ایک نجائز مقدمے میں شکار کر دیا گیا 302 میں، ایک مرڈر ہوا نجائز، لیکن اس میں یہ خوشگوار یہ معاملہ تھا کہ الحمدللہ ایک دن بھی میں وہ ریسٹ نہیں ہوا، اور اللہ نے وہاں سے مجھے جیسے مکہ باہر سے نکالا، انتہائی باعزت اللہ نے میری بہت ہی غیبانہ مدد کی الحمدللہ۔ تو یہ واقعہ اس میں شامل ہونا اور نکلنا، یہ دونوں ہی مطلب معاملات مشکل بھی تھا اور آسان، خوشی کا بھی تھا، بالکل صحیح۔ تو اس طرح کے اور بھی زندگی میں نشیب و فراز بہرحال کافی آتے رہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ نے ایک بڑی بھرپور تنظیمی زندگی گزاری ہے، ایک جماعتی زندگی گزاری ہے، آپ ایک دینی جماعت کے رہنما ہیں۔ آپ لوگوں کی جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا سفر کیا، تبلیغ کے لیے جاتے تھے، راستے میں آپ جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات آپ ہوتے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جد و جہد کا یہ سفر جو آپ نے کیا ہے، 30 سال بھی ہو سکتے ہیں اس کو، 35 سال بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر زندگی کا ایک حصہ ہے آپ کا، آپ 55 سے ابو جا رہے ہیں اس وقت عمر کے لحاظ سے، تو اس میں ابتدائی 10-15 سال آپ نکال دیں، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ کا تنظیمی زندگی کا یہ سفر جو جد و جہد یہ جاری ہے۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو سفر آپ نے کیا ہے، جد و جہد آپ نے کی ہے، آپ اس کو کتنا کارآمد سمجھتے ہیں، اور کتنا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ سفر نامکمل ہے یا ناکامیاب ہے، یا کیا آپ اس بارے میں خیال کرتے ہیں؟ میں نے زندگی کا سفر جو ہے یہ جب شروع کیا تو اس کو الحمدللہ کامیابی کے لیے، اور مجھے اللہ کے فضل و احسان سے اس کی برکات دنیا میں بھی بہت میسر آئی۔ ایک گمنام آدمی، ایک عام خاندان کا بندہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ دین کی برکت اور بہار ہے کہ جس کے ساتھ تعارف جو ہے پورے لاہور میں اور باہر بھی ہے، تو یہ یقیناً دین کی ایک برکت ہے۔ دیگر مسالک میں، دیگر جماعتوں میں، اور سارا سسٹم جو ساری چیزیں تعارف ہے، اللہ کا شکر ہے یہ، تو یقیناً وہ ایک اس دین کی بہار ہے۔ میں نے ابتدا میں ہی جب نوعمری تھی اس وقت بھی ہم چھوٹے چھوٹے کتابچے اور رات شب بیداری پروگرام، جس میں روزہ بچوں کو رکھانا، صبح روزہ رکھانا، اور رات سونے کے آداب، کھانے کے آداب، پریکٹیکلی کھا کے اور سو کے، اور ساری وہ دعائیں اور ساری چیزیں، تو اس طرح باقی چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کا آغاز کیا۔ اور پھر ہمارے الحمدللہ اس وقت شرقی لاہور ایک ہوتا تھا، وہاں کوئی نوجوان ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اس کا ایک کڑا احتساب ہوتا تھا، پورے ہفتے کی رپورٹ اور ایک ڈور ہم پہنچتے، دروازہ دستک دیتے، اور ہم نے اس وقت کوئی یہ بھی طے کیا کہ ہم نے کسی جگہ سے کوئی پانی نہیں پینا، کوئی کھانا نہیں کھائیں گے کسی سے، لیکن پھر وہ لوگوں کے اصرار اور باقی کچھ ناراضگی اور اس سے بچنے کے لیے پھر اس پہ ہم نے وہ ترمیم کی۔ مطلب ابتدا میں ہم نے اس طرح کا الحمدللہ، اور بڑا صاف اور شفاف الحمدللہ۔ تنظیمی زندگی میں بھی پنجاب میں بھی مجھے موقع ملا لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ بھرپور کام کرنے کا، تو جہاں زیب قریشی ہمارے فرانس سیکٹری تھے، تو ہم اس وقت وہ بینک سے بھی وہ پیسے نکلواتے سارے، تو وہ ہمارے پاس آج بھی رجسٹر موجود ہے،
صحیح. تو 4 سالہ دور میں جب بینک کا اکاؤنٹ کا اور اس کا موازنہ کیا تو 1 روپے کا فرق نہیں تھا الحمدللہ ہمارے آڈٹ میں. بڑا ہم نے وہ نظام جو ہے مالیاتی بڑا صاف شفاف کیا, تربیتی کیا اس میں معاملات جو کیے ہیں. صحیح, بالکل. تو اس نہج پہ اللہ کے فضل و احسان سے میں نے کوئی اللہ کی توفیق ہوئی کہ 20 مساجد جو ہیں وہ اللہ نے وہ بنوائیں, وہ اللہ کے گھر بنے الحمدللہ, ادارے بنے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ سفر جو ہے نا وہ آپ کی ذات کی حد تک کامیاب ہے, بڑا شاندار سفر ہے, آپ کا خیال ہے؟ اللہ کا بڑا ہی مجھ پہ فضل احسان ہے. میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ میں نے یہ سیاست میں بھی میں نے حصہ لیا اور وہاں بھرپور کردار ادا کیا. وہاں کے MNA MP الحمدللہ ہمارے ساتھ وہ چلتے ہیں, ہمارے تعاون ہمارے حلقے میں وہ اس کے بغیر نہیں چلتے. تو پھر میں نے وہاں رفائی کام بھی کیے, ہمایوں اختر خان صاحب کی ایک مرتبہ میں نے سپورٹ کی. تو یہ اس وقت پورے ایریے میں یہ دیہاتی علاقہ تھا, تو یہ 8 کروڑ کا ایک منصوبہ تھا. یہ DHA میں وہاں پارک ویو تھا, وہ ایئر ایوینیو, دیگر سیٹیز ہیں, ان میں 7-8 سال بعد گیس آئی ہے, لیکن وہ منصوبہ میں نے لگوایا الحمدللہ. وہاں دیگر روڈز کے اور دیگر ویلفیئر کے, وہاں ویٹرنری ہاسپٹل اور اسکول اور اس کو اپ گریڈ کیا. تو یہ اس میں الحمدللہ سوشل بھی اور رفائی بھی اور سیاسی بھی آپ نے کام کیا. اللہ کا شکر. اس وقت تو آپ کے گاؤں میں اسکول نہیں تھا, تو آج اسکول آج ہمارے گاؤں میں الحمدللہ 2 اسکول ہیں, بوائز مڈل ہے, ایک گرلز ہائی اسکول ہے. اچھا, ماشاءاللہ. تو الحمدللہ وہ یعنی کہ وہ جو کمی آپ کو محسوس ہوئی تھی اب اس نسل کو نہیں ہوگی. نہیں الحمدللہ نہیں ہے. اب میرے جو دوست تھے, میرے کولیگ تھے, وہاں ایک اللہ رکھا وہ MP ہے لڑکا بنا, اور پھر وہ زمین بھی انہوں نے وقف کی اسکول کے لیے, ایک اسکول کے لیے. تو پھر وہ سارا اس کا ایک نتیجہ تھا کہ ہمارا وہ کام اس طرح کا, ہم گلیوں میں وہ ساری صفائی کرتے اس وقت بھی سارے, کرنل ماجد صاحب ہیں میرے دوست, یہ سارے. تو یہ اچھی جگہ لوگ پہنچے, پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اس گاؤں کو بدلنا ہے. تو الحمدللہ وہاں ہم نے اس کو ایک مثالی بنایا, وہاں اس کے کام جو ہیں بڑے کیے, سیوریج. اچھا رانا صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ آپ کی ذاتی زندگی ہے جس میں آپ نے لوگوں کو نفع پہنچایا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیں, رفائی کام کیے, لوگوں کی مشکلات کو آسان کرنے کی آپ نے اپنی بساط کی حد تک کوشش کی, اللہ قبول فرمائے. لیکن آپ کے اس سفر میں جو بحثیت مجموعی جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم 74 برس ہو گئے پاکستان قائم ہوئے اور ہم ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں بتایا گیا تھا نفاذ اسلام اس کی منزل ہے, ایک رفاہی معاشرہ اس کی منزل ہے, اور آج کے حکمرانوں کی نظر میں ریاست مدینہ اس کو بنانے کی کوشش کی گئی تھی. اس وقت ایجنڈا یہی تھا کہ یہ ریاست مدینہ بنایا جائے گا, اس کا پرے تو ہوگا ریاست مدینہ کا 1400 سال پہلے والی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی محنت کر رہے ہیں, اور بھی بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں, جماعتیں بھی محنت کر رہی ہیں, شخصیات بھی محنت کر رہی ہیں, لیکن بظاہر یہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے میرا یہ خیال ہو, آپ کی رائے مختلف ہو, بظاہر ہمیں کامیابی کچھ نظر نہیں آ رہی, معاشرے کے اندر وہ چیز جو ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے آپ کا کہ میں درست کہہ رہا ہوں؟ اگر میں درست کہہ رہا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر میں غلط ہوں تو میری رہنمائی فرمائیے. ہماری بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جب پاکستان بنا تو جو انگریز کے غلام تھے, ان کے ٹاؤٹ تھے, وہ پاکستان کی سیاہ و سفید کے مالک بنے. قادیانی سر ظفر اللہ خان جو تھے وہ منسٹر بنے, اور یہ جگہ لیز پہ دی انہوں نے ربے والی, اور پاکستان کے خلاف, یہ دین کے خلاف اس وقت یہ سازش کا ایک بہت بڑا حصہ تھا. صحیح, بالکل صحیح. اور ان کی نسلیں جو ہیں مخصوص طبقے کی, وہ ساری کی ساری باہر کی تربیت یافتہ ہیں, غیر مسلموں بڑی پلی اس معاشرے میں, ماحول میں, جن کو بعض اوقات آپ انٹرویوز میں دیکھتے ہیں کہ کسی کو قل هو اللہ نہیں آتی, کسی کو باقی چیزیں نہیں آتی. تو یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم پہ ایسے لوگ جو ہیں وہ مسلط ہیں. صحیح. تو اس میں ایک چین میں ایک تبدیل آنے کی ضرورت ہے. یہ ایک اس میں یہ جھونکا ہے دینی جماعتوں کا ایک, الحمدللہ صحیح, یہ جو ایفرٹس ہو رہی ہیں, کوشش ہو رہی ہیں. ٹھیک. تو لیکن رانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ دینی جماعتیں بھی 74 سال سے جدوجہد کر رہی ہیں. تمام دینی جماعتوں کا موقف ایک ہی ہے کہ ہم پاکستان کو اسلامی فلاحی رفاہی ریاست بنانا چاہتی ہیں, لیکن پتہ نہیں مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں, دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی دینی جماعت کے پاس کوئی باقاعدہ اس کا منشور اور ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ کن بنیادوں پر اس کو, یعنی پاکستان کو رفاہی اور ایک فلاحی اور اسلامی ریاست جو ہے نا وہ بنائیں گے. اس کے لیے ہم سفر تو کر رہے ہیں, لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ سفر سراب ہے جو ہم کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہماری منزل صحیح ہے
یا ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو کردار ہے، یا ہمارا جو کام ہے، طریقہ کار ہے، وہ غلط ہے؟ کیا ہے کہ ہم منزل تک کیوں نہیں پہنچ رہے؟ 74 برس ہو گئے ہیں۔ دیکھیں حضرات انبیاء کرام قیامت کا روز جائیں گے تو وہ کئی ایک تنہا بھی جائیں گے تو وہ انشاءاللہ کامیاب اور بامراد ہیں۔ یہ سارے کے سارے ہمارے لوگ جو پہلے اس میں مصروف عمل رہے، آج ہیں، آئندہ ہوں گے، انشاءاللہ سارے کامیاب ہیں۔ ٹھیک، انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا اور اس پاکستان کا تحفظ اور بقا اور اس کی خوشحالی اسی نظریے میں مضمر ہے کہ یہاں جب کتاب و سنت کا نفاذ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نفاذ ہوگا تو انشاءاللہ اس میں سارے مسائل کا حل ہے۔ یعنی ہم جس نظریے کے لیے ہم نے ملک کو حاصل کیا ہے، ٹھیک، لاکھ جتن کر لیں وہ اس وقت تک ہمیں یہ کامیابی نہیں ملے گی۔ اس میں مقتدر جو قوتیں ہیں ان کی توجہ دلانے کی ضرورت ہے، ان کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں دیگر جو ایلیمنٹ ہیں جس سے ہم مرعوب ہوتے ہیں اس سے ہمیں ہٹنے کی ضرورت ہے، باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، تو اللہ کا خوف، اس پہ توکل، اس پہ اعتماد کر کے انشاءاللہ تو باقی دینی جماعتوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں، جیسے 22 نکات دیے تھے جس میں ساری دینی جماعتیں متحد تھیں، الحمدللہ اس پہ متفق تھیں۔ ضیاء الحق نے جزوی طور پہ وہ حدود کا جو نفاذ کیا تو اس پہ بھی کسی کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو آج بھی اگر اس پہ جو مشترکات ہیں ہمارے سب کے وہ بہت زیادہ ہے الحمدللہ، اس پہ دینی جماعتوں کو کردار ادا کر کے تو انشاءاللہ توجہ دلانی چاہیے۔ رحمان صاحب بڑی خوبصورت بات کی ہے، سلسلہ کلام آپ سے جاری رہے گا۔ ناظرین اکرام یہاں وقت ہوا بریک کا، چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے، آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے، ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کے پروگرام مہمان ہمارے میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم ہمارے آج کے جو معزز مہمان تھے رانا نصر اللہ خان صاحب، ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے سماجی مسائل پہ، معاشرتی مسائل پہ، سیاسی مسائل پہ۔ رانا صاحب آپ ایک تاجر بھی ہیں، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے بزنس کی، آپ کے بھائی بھی بزنس کرتے ہیں، آپ بھی اس لائن میں بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو بزنس لائن ہے ہماری، علماء کرام کو اس لائن میں آنا چاہیے اور کس حد تک آنا چاہیے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر علماء اس طرف آ گئے تو پھر دین کی تبلیغ والا کام رک جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ اب حالات ایسے ہیں کہ علماء کو اپنی معاشی اصلاحات کے لیے اور معاشی حالت کی درستگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس طرف آئیں۔ آپ کا کیا تجربہ ہے اور کیا رائے ہے آپ کی؟ میرے خیال میں ہمیشہ ہی جو ہے نا اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اس کو الگ الگ نہیں کیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں الگ ہوئی ہیں، صحیح، کہ ورنہ ایک عالم دین جو ہیں وہ ایک اچھے تاجر بھی رہے ہیں یا اچھی پوسٹوں بھی رہے ہیں۔ جیسے سعودی عربیہ میں جسٹس جو ہیں صالح بدیر جو ہیں وہ امام الحمدللہ امام بھی ہیں حرم پاک کے، اور اسی طرح دیگر بھی ائمہ حرمین اور دیگر لوگ جو ہے اچھی پوسٹوں پہ ہیں، تو وقت کے خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ تو جب تک یہاں معاشرے میں ایک بڑے لوگوں کا کردار رہا ہے، جہاں خلیفہ جو امام رہے ہیں، تو اس وقت یقیناً وہ ایک باوقار اس کو دیکھا گیا ہے۔ تو یہ آج بھی ضرورت ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ ایک اچھا تاجر ہو ہر عالم دین، جیسے سید کائنات کا ارشاد گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ التجور صادق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو اتنے بڑے رتبے فائز ہوگا۔ اور اس طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے فرائض ہیں، لیکن یہ کسب حلال بھی ایک فرض ہے اسی طرح جس طرح نماز فرض ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم مزدوری کر لیں، امامت کر لیں، نوکری کر لیں، اس سے نکلنا چاہیے۔ تو وہ معاشرے میں اس کو ایک عام حیثیت دی گئی ہے، ایک عالم دین کو ڈی گریڈ کیا گیا ہے۔ تو جب وہ ایک اچھا تاجر ہوگا معاشرے میں، اور پھر وہ الحمدللہ خود کوئی اللہ کے گھر کی تعمیر کرے، اس کو بنائے، اور وہاں جس وقار سے وہ بات کر سکتا ہے دوسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں پھر وہی بات آتی ہے، جہالت تھی، تو وہاں شادی کے موقع پہ شراب جو ہے وہ بالٹیوں میں تقسیم کی جاتی تھی، لیکن ان کو کوئی بندہ روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ مطلب اگر کوئی بندہ کہتا کہ جی یہ یار حرام ہے، یہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ پیسے میں دیتے ہیں،
آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اچھا تو جب میں نے کچھ دوستوں کو اور نوجوانوں کو ملایا تو میں نے کہا ہم نے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے اچھا کہ یہ اس طرح کتاب و سنت کی توہین اور اسلام کی یہ بے روی اور چیزیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے اب ہمارے وہ نکاح جو بڑے بڑے بگڑے چودھری ہیں اب سارے مسجد میں ہوتے ہیں سارے. ماشاءاللہ تو وہاں اگر کوئی بندے با اثر کوشش کریں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے اللہ نے یہ موقع دیا اور خدمت لی تو پھر اللہ کے فضل و احسان سے اس کے اثرات میں نے بہت زیادہ دیکھے. اچھا رحمان صاحب, آپ کا اپنا بھی تجربہ ہے کاروبار کا بھی اور خطابت کا بھی, یعنی دینی اس پہ بھی آپ رہے ہیں, کاروبار بھی کرتے رہے ہیں. آپ کو اس کا کیا فائدہ ملا اس کا, یعنی آپ کے پاس آپ صاحب سرمایہ تھے, آپ سرمایہ دار لوگوں میں شمار ہوئے, کاروباری طور پہ آپ نے کاروبار کیا, تو اس کا دین کو اس کے ذریعے کیا فائدہ پہنچا اور آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ ہمارے ناظرین کو بالخصوص ہمارے جو علماء اور ائمہ کرام ہیں اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, ان کی رہنمائی ہو جائے گی, جب ان کو حوصلہ مل جائے گا. کوئی ایسی کیا آپ سمجھتے ہیں, کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہو جیسے؟ اس کے بہت بے شمار واقعات ہیں کہ جب میں نے کوئی دوستوں کو ساتھ ان کی کنٹریبیوشن میں لائی تو پھر ان کی توجہ دلائی تو اللہ کے فضل و کرم سے آج سے بہت عرصہ پہلے 15-20 سال پہلے 40-50 لاکھ روپے تک فنڈ جو ہے ہمارا ایک منتھ میں پہنچ جاتا بجٹ. اور جو ہم ویلفیئر کے لیے خرچ کرتے ہیں لوگوں کی تعلیم پہ, یتامہ مساکین بیوگان اور اس طرح, تو وہ اگر میں بحیثیت ایک ملازم وہ اثر اس میں نہ ہوتا تو جو ایک مضبوط اور توانا کردار بنا. پھر وہ لوگ جو ہیں, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ میری شاید بات نہ مانتے بحیثیت ایک مولوی کے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام سیاست سے نہیں ہے, تو جب وہاں میں ان کے برابر تھا تو مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا. اس طرح معاشرتی جو برائیاں تھیں ان کا سدباب کے لیے بھی مجھے وہ مشکلات نہیں آئی جو کہ عام بندے کو آتی ہیں. اچھا یہ بتائیے, آپ خطبہ دینے کے لیے جو ظاہر ہے مطالعے کے بغیر تو خطبہ نہیں ہوتا, آپ کیا مطالعہ کرتے ہیں, اپنی ہماری نوجوان نسل کو کیا رہنمائی دیتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ کی بالخصوص جو پسندیدہ کتب ہیں وہ کون سی ہیں؟ میں نے جب آغاز کیا تھا اس وقت طبیب القرآن سے وہ کیا تھا, اس میں وہ آیات جو ہیں اور احادیث مبارکہ جو ایک جگہ پہ جمع کی گئی ہیں, تو ابتدا میں تو وہ کیا تھا. میں نے اس طرح باقی جو بڑے اکابر ہیں ان کے خطبات سے بھی استفادہ کیا. سیرت کی کتابوں کا بھی, مطلب جو بڑے سیرت نگار ہیں, بالخصوص سیرت میں نے قاضی سلمان منصور پری رحمہ اللہ کو رحمۃ اللہ علیہ سے میں زیادہ استفادہ میں نے کیا سیرت کے حوالے سے. ماشاءاللہ. تو بس ان سے کوئی انسیت بھی تھی مجھے, محبت ہو گئی اس کتاب سے بہت. صحیح. تو اسی طرح 2-3 تفاسیر جو ہیں وہ بھی میں نے ابن کثیر سے اور پھر ابن عباس سے, اور آج کل حافظ عبدالسلام کا وہ ترجمہ ہے بٹوی صاحب کا, اور اسی طرح حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ان کی تفسیر. تو یہ 2-3-4 تفاسیر جو ہے نا کو آیات کی وہ میں دیکھ لیتا ہوں. اسی طرح کوئی حدیث مبارکہ مطلب اس سے. اچھا رحمان صاحب, آپ نے کوئی کتاب بھی لکھی, کوئی تصنیف کی ہوگی, میدان میں بھی آئے ہیں یا صرف تقریر تک ہی رہے ہیں اور خدمت خلق تک ہی رہے ہیں؟ نہیں, میں نے 2-3 کتابچے ابتدا میں بس چھوٹے سے تحریر کی تھے تربیتی حوالے سے بہت پہلے, پھر وہ سلسلہ نہیں جاری رکھ سکا میں. تو کیا وہ موجود ہیں اب بھی یا بس معدوم ہو گئے ہیں؟ نہیں, وہ اب تو موجود نہیں ہوں گے, کسی جگہ موجود ہوں گے, مطلب وہ دوبارہ پرنٹ نہیں ہوئے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ایک, یعنی آپ نے بتایا کہ خدمت خلق کے حوالے سے آپ کا بہت ایک کردار ہے, آپ نے بہت کام کیا, 40-40 لاکھ روپے تک بھی آپ بجٹ لے گئے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں. تو آپ کا جو خدمت خلق کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کن لوگوں کو یہ ان کی معاونت کرتے ہیں یا سارے شعبہ حیات میں کام کرتے ہیں؟ کیا آپ کا طریقہ کار ہے تاکہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی رہنمائی مل جائے اس کو؟ ہمارے ناظرین میں سے بہت سے لوگ NGOs بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, خدمت کرتے ہیں. آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کیسے اس کو بانٹتے ہیں, کیسے پیسے نقد دیتے ہیں یا کوئی چیز لے کے دیتے ہیں یا بچیوں کی شادیوں میں معاونت کرتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے؟ جو بھی مستحق ہو ہم ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. مثلا یہ کرونا میں ہم نے باقی طبقات کے ساتھ ساتھ علماء اور قراء جو ٹیوشنیں پڑھا کے گزارا کرتے تھے وہ بیچارے کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے تھے, تو پھر ان کے راشن کا بندوبست کیا. خاموشی سے الحمدللہ ہم نے 20 لوگوں تک نقد بھی رقوم بھیجی, لیکن وہ کسی کو علم نہیں ہے. ہمارے وہ سیکرٹ ہوتا ہے سارا سسٹم جو ہے, تو وہ ہم نشر نہیں کرتے. فنانس سیکٹری کے پاس ہوتا ہے, ایک 2 جگہ اور ریکارڈ ہوتا ہے ہمارا, لیکن وہ کسی کو بھی ہماری کیبنٹ میں بھی نہیں پتہ ہوتا. وہ ہم اپنی جانچ پڑتال کے بعد
ان کے گھر تک پہنچاتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح کچھ طالب علم جو ہیں وہ ہمارے ان کو جو ہم نے کہا کہ آپ اپنی تعلیم اچھی جاری رکھیں، جتنے بھی اخراجات آئیں گے وہ الحمدللہ ان کو ہم نے دیے کچھ طلباء کو یونیورسٹی کے لیول تک بھی، ایم فل تک بھی، اور اس طرح ایف ایس سی میں یا جی سی میں تھے باقی جگہ، تو یہ بھی الحمدللہ یہ بھی ہے۔ کچھ بیوگان ہیں، کچھ یتیم بچے ہیں، یہ ہمارا زیادہ فوکس ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ۔ تو ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ لوگوں کا علاج جو ہے وہ مستحق لوگ تھے ان کا کروایا اپنی بساط کے مطابق الحمدللہ۔ اچھا، یہ آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، غور بھی کرتے ہیں ہمارے تعلیمی اداروں میں، بالخصوص یونیورسٹیز اور کالجز جو اعلیٰ لیول کے کالجز ہیں، ان میں نا اپنا الحاد بہت پھیل رہا ہے، نوجوان نسل دین سے، اللہ سے باغی ہوتی جا رہی ہے۔ تو کیا آپ جو ایجوکیشن کے یعنی کہ اس میں جو آپ خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، بچوں کی تعلیم کا، تو کوئی ایسا بھی آپ کے نظر میں کوئی ہے معاملہ یا آپ کے پروجیکٹ میں، آئندہ کے منصوبہ جات میں کوئی ہو کہ آپ اپنی نوجوان نسل کو دین کی طرف راغب کرنے اور ملحدین سے بچانے کے لیے کوئی ایسا کردار اس پیسے کے ذریعے یا اس خدمت کے ذریعے آپ کو کریں، یا آپ نے اب تک کوئی کیا ہو لوگوں کو؟ یعنی کہ بہت ضروری ہے یہ الحاد سے بچانا۔ ہمارے منصوبے میں الحمدللہ یہ شامل ہے صحیح کہ آئندہ جو کوئی ایسا ایک ادارہ ہو جس میں عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں جو ہے نا وہ مکمل دی جائیں صحیح بچوں کو۔ صحیح ایک سچا پاکستانی، ایک کھرا مسلمان، صحیح، ظاہر باہر سے، بالکل صحیح، تو اندر سے ہر طرح ایک سچا مسلمان بھی ہو، محب وطن ہو، اور پھر ایک اچھا ایک افسر بھی ہو۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا انشاءاللہ کوئی ادارہ بھرپور قسم کے اس رن صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو الحاد کی جو تعلیم عام ہو رہی ہے، اس میں رکاوٹ ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ اپنی نوجوان نسل کو کیسے بچا سکتے ہیں ہم؟ سب سے پہلی گود جو ہے وہ ماں کی ہے۔ ہمیں خواتین کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا اپنے گھر میں، جو ہے نا وہاں تعلیم دیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہو کو، اپنی والدہ پہ بھی اگر جو بندہ باثر ہے، چیزیں خامد ہیں جس حیثیت میں بھی ہیں، وہ اپنی خواتین کی تربیت سب سے پہلے کرنی چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ پہلی تربیت گاہ جو ہے نا وہ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وہاں سے وہ مائیں، جب مجھے آج بھی یاد ہے کہ 7 سال 8 سال کی میری عمر تھی، تو والد گرامی ہے نا وہ چارہ کسی سے تھوڑا سا نا وہ اٹھا لیا کسی جگہ سے، تو میری والدہ محترمہ کہنے لگی کہ بیٹا میں نے یہ دودھ استعمال نہیں کرنا، اپنی اولاد کو دینا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے یہ مشکوک ہے۔ تو اس کے نقوش آج تک میرے اوپر ہے۔ الحمدللہ۔ اسی طرح مطلب میری والدہ محترمہ جب میں سفر پہ نکلتا، آج تک بھی مجھے وہ کہتی ہیں کہ بیٹا سفر میں نا آپ سفر تو ہو جائے گا لیکن آپ ذکر الہی ضرور کریں، وہ آپ کا بابرکت ہو جائے گا، اللہ حفاظت کرے گا۔ تو جب میں اکثر سفر کرتا ہوں تو مجھے وہ ماں کی وہ نصیحتیں جو نا وہ یاد آ جاتی ہیں الحمدللہ۔ یہاں ہمارے پارک ویو سوسائٹی بنی، وہاں میں اللہ کی توفیق سے یہ علیم خان صاحب وغیرہ جو ہے، جب یہ مرج ہوئی تو یہ 27 ارب میں سودا ہوا ہے پارک ویو کا، تو وہاں میں کئی اربوں روپے کی پراپرٹی بنا سکتا تھا۔ وہ اس کا اثر تھا کہ میں نے ایک آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا حرام کمائی کو۔ یہ مجھ پہ اللہ کا بڑے خاص فضل ہے، اور اس کا نتیجہ تھا اس تربیت کا۔ یقیناً پہلی تربیت کا تو وہ ہے۔ دوسرے ہمارے جو سکولز ہیں ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے، نصاب میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اساتذہ کی جو ہے اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر معاشرے میں جو کلچر جو ہے بے دینی کا اور دوسری ایلیمنٹ ہے، اس کے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اصل ہمارا یہ ہے، اس اصل اسلام کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ اچھا رن صاحب یہ بتائیے، یہ جو ٹی وی چینلز ہیں یہ بھی ایک یعنی کہ پیغامبر ہیں کسی بھی تہذیب کے، تو اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام ٹی وی جو ہمارا جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آج تشریف لائے ہیں، پہلی بار آپ ہمارے پاس، کیا یہ ٹی وی چینل اور اس طرح کے دیگر چینلز کی ضرورت ہے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اور یہ اس طرح کی جو مشکلات ہیں ان سے نکلنے کے لیے؟ یقیناً ان کا بہت بڑا کردار اور بنیادی کردار ہے۔ پیغام ٹی وی ایک بڑا مستحسن اقدام ہے الحمدللہ، اور یہ ایک مؤثر آواز ہے۔ پیس ٹی وی ہے، دیگر چینلز ہیں، تو یہ جہاں کفر اور الحاد اور بے دینی کی تعلیم ہے، وہاں خالصتاً دین کی تعلیم اور ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ باقی چینل جو دیگر ہیں ان پہ بھی دینی جماعتوں کو مل کر ایک مؤثر اقدام کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پروگراموں کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی جائے۔ ان کے پروگرام جو
نوجوان نسل کو بالخصوص تباہ کر رہے ہیں، ٹھیک، بالکل تو اس میں بھی اس کو شامل کیا جائے۔ اچھا رانا صاحب، آپ پیغام ٹی وی کے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی خاص پیغام جو پیغام ٹی وی کے لیے ہو، ناظرین کے لیے ہو، ان کی اصلاح کے لیے ہو؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح جو ہے باقی سارے طبقات اپنی کرتے رہیں، اپنے گھر سے آغاز کریں، یہ اسلام کی روح بھی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو مجھے بھی عہد کرنا چاہیے آج یہ بیٹھ کے کہ نئے سرے سے عزم سے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ تبدیلی لائیں اور کوشش کریں۔ میں نے ایک عربی عالم دین کی کتاب دیکھی جس میں انہوں نے صبح بیدار ہونے سے سونے تک سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سنتیں مبارک جمع فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا بات! کہ آپ کس طرح وہ بیدار ہوتے ہیں، کس طرح ساری چیزیں، محنت کا دائرہ ہے نا، دائرہ ہے ان کی محنت کا۔ بالکل صحیح۔ تو وہ مطلب اگر ہم اس کو سیکھیں اور اڈاپٹ کریں، پھر خود احتسابی کا معاملہ کریں صحیح۔ کہ رات کم از کم کو چند منٹ لمحے کہ ہم نے آج کیا حاصل کیا، پھر اس پہ تو اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے ماحول کو ہم سنواریں، بالخصوص پھر اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کریں، پھر آس پاس کے ماحول کو بہتر کریں، اور یہ ایفرٹ انشاءاللہ بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ پورے معاشرے میں پھیلے گے، اثرات ہوں۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے پیغام ٹی وی کو وقت دیا، اللہ آپ کا نام مبارک کرے۔ ناظرین کرام، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو سماعت کی ہے۔ جناب رانا نصر اللہ خان صاحب جو خطیب بھی ہیں اور ایک سماجی اور سیاسی رہنما ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، انہوں نے اپنی جو خدمات کا دائرہ کار اس کے بارے میں بتایا اور ہماری رہنمائی بھی کی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی گفتگو اور اسی کلام کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ کلیوں کا کھلکھلانا، بلبل کا چہچہانا، خوشیوں کے گیت گانا، آنگن میں جیسے اترے ہیں چاند ستارے، آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے۔